صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ تو کہ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو بادشاہت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ محترم احباب، سورہ آل عمران کے اندر اس سے قبل 2 مقامات آیات توحید کے گزر چکے ہیں۔ ایک مقام بالکل سورت کی ابتدا، اور دوسرا مقام آیت مبارکہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ تو یہ 2 آیات مبارکہ، یہ 2 مقامات کہ جو آیات توحید پر مشتمل تھے وہ گزر چکے۔ آج کے درس کے لیے جو 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، تو یہ آیات توحید کا تیسرا مقام ہے، یا یوں کہہ لیں کہ تیسری آیت توحید ہے، اور یہ پہلی 2 آیات توحید کا ثمرہ بھی ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے۔ قرآن حکیم کے اندر کل کا لفظ اکثر مقامات پر جو استعمال ہوا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کہیے، تو اس سے عموماً مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے کہیے، آپ انسانیت سے کہیے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہیے، تو یہاں پر لوگوں سے کہنا مراد نہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ اے نبی اللہ کی بارگاہ میں یوں کہیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس طرح درخواست گزار ہو جائیے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ثنا کیجیے۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کہنا یہاں پر مراد ہے۔ اے نبی آپ اللہ کی بارگاہ میں کہیے کہ اللہم اے اللہ مالک الملک، جو کہ بادشاہت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے ملک جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ حقیقی حکمران پوری کائنات کا وہ اللہ رب العزت ہی ہے، اور کائنات کے اندر مختلف ریاستیں ہوتی ہیں، سلطنتیں ہوتی ہیں، علاقے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر الگ الگ حکمرانیاں ہوتی ہیں۔ یہ حکمرانیاں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی عارضی طور پر عطا کردہ حکمرانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں حکومت عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس سے حکومت چھین لیتے ہیں۔ بظاہر تو یوں ہوتا ہے کہ کسی علاقہ کے اندر
مثال کے طور پر ہمارا علاقہ ہے تو یہاں پر جمہوریت رائج ہے عام طور پر، تو یہاں پر بظاہر انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی حکمران بنتا ہے۔ تو بظاہر تو یہ ہے کہ یہ عوام کی رائے ہے جس کے ساتھ یہ حکمران بنا، پھر کئی دفعہ حکمرانی کے پس منظر میں کچھ اور طاقتیں ہوا کرتی ہیں، کئی دفعہ یوں بھی ہو جاتا ہے کہ بظاہر جمہوریت ہوتی ہے لیکن فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات فوج کی اشیر باد سے کوئی حکمران بن جاتا ہے، بعض اوقات یہ الزام بھی ہوتا ہے کہ امریکہ کے جو ہے دعوے اور امریکہ کے حکم کے مطابق یہ حکومت بنی ہے، تو بہرحال عموماً نسبتیں ہو جایا کرتی ہیں کہ عوام نے منتخب کیا ہے یا فوج نے اس کو مقرر کیا ہے۔ کبھی کوئی انقلاب آ جاتا ہے تو انقلاب کے ذریعے قائد آگے آیا ہے، کبھی امریکہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری جو نسبتیں ہیں یہ صرف بطور سبب ہیں، حقیقت میں حکمرانی عطا کرنے والا وہ اللہ ہوتا ہے۔ یہ تو صرف اسباب ہیں ظاہری کہ جن اسباب کے ساتھ بظاہر حکومت ملتی ہے کسی کو۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی ایسے کو بھی بعض اوقات حکمران بنا دیتے ہیں کہ جس کی حکومت کی کوئی توقع ہی نہیں ہوتی، کسی کو امید بھی نہیں ہوتی، اور وہ بھی حکومت کے جو ہے تخت پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ حکومت عطا کر دیتا ہے۔ طالوت بادشاہ بالکل تنگ دست آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، کبھی کسی کو توقع ہی کوئی نہیں کہ یہ بھی تخت حکمرانی کے اوپر فائز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فیصلہ فرما دیا تو اس کو بھی حکمران بنا دیا۔ تو جس کو اللہ چاہتے ہیں حکومت عطا کرتے ہیں، اور جس سے اللہ چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ آج کوئی تخت پر ہے اور اگلے دن وہ تختہ دار کے اوپر بھی لٹکا ہوا ہے، اس طرح کے بھی مناظر ہمیں نظر آتے ہیں، تاریخ اس طرح کے مناظر بھی بتاتی ہے۔ تو یہ سارے اختیارات جو ہیں وہ حقیقت میں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ باقی جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں دنیا کے اندر، حکومتیں بننے کے بھی، حکومتیں ختم ہونے کے بھی، وہ صرف ظاہری اسباب ہیں۔ ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی اور اللہ رب العزت کا حکم ہی چلتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یا اللہ تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ عزت اور ذلت بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عزت صرف ظاہری ٹھاٹ باٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ عزت اصل میں وہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اندر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کا مقام ہے۔ کئی دفعہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے، کوئی ظاہری ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، سادہ سا انسان ہے، اور بالکل اس کے نہ کوئی آگے پیچھے پھرنے والا، لیکن لوگوں کی نگاہوں کے اندر اس کا مرتبہ ہے، مقام ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ دل سے اس کو چاہتے ہیں۔ اور کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک بڑا بظاہر ٹھاٹ باٹ والا ہے، کئی اس کے آگے پیچھے ہونے والے ہیں، اس کے ملازموں کی فوجیں ہیں، لیکن بظاہری ٹھاٹ باٹ ہونے کے باوجود لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت کوئی نہیں ہوتی۔ دکھلاوے کے طور پر اس کے آگے پیچھے بھی مجبوراً ہو جاتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت جو ہے وہ دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جس کو اللہ چاہے معزز کر دیتے ہیں، جس کو اللہ چاہے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک کو ایک وقت میں عزت دے دی
اور پھر اسی کو جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی ذلیل و رسوا کر دیا، اور کبھی کسی وقت ذلیل و رسوا تھا اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو عزت عطا کر دی کہ اس نے اپنے حال کو بدل لیا، اس نے اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ رب العزت بھی اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ بیدک الخیر، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور اللہ کہلوا رہے ہیں کہ اے اللہ خیر تیرے ہاتھ میں ہی ہے، ہر قسم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہی ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خیر کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، بھلائیوں کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ نہیں فرما رہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ نے بھلائیاں رکھ دی ہیں، میرے ہاتھ میں اللہ نے خیر رکھ دی ہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ خیر تو تیرے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تو خیر کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ دن رات کی جو مجموعی طور پر اوسط مقدار ہوتی ہے تو وہ 24 گھنٹے ہوتی ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر پھر اگر دن کی اوسط مقدار الگ دیکھیں اور رات کی اوسط مقدار الگ دیکھیں تو دن کی اوسط مقدار بھی 12 گھنٹے اور رات کی اوسط مقدار بھی 12 گھنٹے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ مارچ کے آخر میں خط استوا سے سورج شمال کی سمت میں آنا شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگ قطب شمالی کی طرف رہنے والے ہیں، شمالی سمت میں رہنے والے ہیں، خط استوا ہم سے کافی جنوب میں ہے، تو سورج گویا کہ مارچ کے مہینے کے آخر میں ہماری طرف آنا شروع ہوتا ہے۔ مارچ کے تقریباً 21-22 تاریخ کو تقریباً دن رات جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں، 12-12 گھنٹے کے تقریباً ہوتے ہیں، لیکن سورج ہماری طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے اور ہمارا دن بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو گویا کہ رات کے کچھ لمحات وہ دن کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں کچھ لمحات آئے، اگلے دن میں کچھ اور لمحات آ جاتے ہیں، اس سے اگلے دن میں کچھ اور لمحات آ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ روزانہ دن کی گھڑیاں بڑھتی جاتی ہیں 12 گھنٹے سے، اور رات کی گھڑیاں 12 گھنٹے سے کم ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جون کے آخر میں سورج ہمارے سے انتہائی قریب ترین جو مقام ہے کہ جہاں سے پھر وہ واپس پلٹتا ہے، تو سورج اس طرف پہنچ جاتا ہے جس کو ہم انقلاب سیفی کہتے ہیں۔ تو انقلاب سیفی کے مقام سے سورج واپس پلٹتا ہے۔ جب واپس پلٹنا شروع ہوتا ہے تو دن چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو آہستہ آہستہ مارچ سے لے کر جون تک دن بڑے ہونے شروع ہوئے تھے، وہ جون کے آخر میں پھر چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر سپتمبر کے آخر میں سورج جو ہے یہ دوبارہ خط استوا پر پہنچتا ہے، اور پھر ایک دفعہ یہ وقت آتا ہے کہ دن رات تقریباً برابر ہو جاتے ہیں، دن بھی تقریباً 12 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، رات بھی تقریباً 12 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورج جو ہے وہ قطب جنوبی کی سمت میں بڑھنا شروع ہوتا ہے، ہم سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ قطب جنوبی والوں کے لیے دن بڑے ہونے لگ جاتے ہیں اور ہمارے لیے دن چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب دن چھوٹے ہو گئے، دن کے لمحات رات کے اندر داخل ہونے لگے، ہر روز دن کے لمحات کچھ نہ کچھ رات کے اندر بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دسمبر کے آخر میں بالکل انتہائی مقام پر سورج پہنچتا ہے جس کو انقلاب شتوی کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے سورج پلٹتا ہے، اور پھر جس وقت وہاں سے پلٹتا ہے ہمارے دن آہستہ آہستہ بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، اور قطب جنوبی والوں کے دن جو ہے وہ چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر خط استوا پر آ جاتا ہے سورج مارچ کے آخر میں، اور یہ سال کا ایک دورانیہ پورا ہو جاتا ہے۔
مارچ کے آخر میں جس مقام پر آتا ہے اس کو اعتدال ربیع کہا جاتا ہے، اور سپتمبر کے آخر میں جس مقام پہ آتا ہے اس کو اعتدال خریفی کہا جاتا ہے۔ جون میں جس طرف سے پلٹتا ہے اس کو انقلاب سیفی کہتے ہیں، اور دسمبر میں جس جگہ سے پلٹتا ہے اس کو انقلاب شتوی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ رب العزت کا قائم کرتا ہے۔ جس وقت مارچ سے لے کر ستمبر تک ہمارے علاقے کے دن بڑے ہیں اور دوسرے علاقے کے دن چھوٹے ہیں، پورے شمال کے قطب کے طرف رہنے والے قطب شمالی کے سارے جتنے افراد ہیں سارے مل کے کوشش کر لیں کہ دن کو بڑا ہونے سے روک دیں تو وہ روک سکنے والے کوئی نہیں ہے، رات کو چھوٹا ہونے سے روک دیں تو روک سکنے والے کوئی نہیں ہے۔ اور جب سورج قطب جنوبی کی طرف چلا جاتا ہے جو ہے ستمبر سے لے کر مارچ تک کے موقع پر، تو وہاں کے دن بڑے ہونے لگ جاتے ہیں، تو ساری کائنات والے وہ مل کے کوشش شروع کر دیں کہ دن وہاں کے بڑے نہ ہوں، تو ایسا وہ کر کوئی نہیں سکتے۔ تو یہ رات اور دن کے چکر چلانے والا، دن کو رات میں رات کو دن میں داخل کر کے کبھی دن کی مقدار بڑھانے والا کبھی رات کی مقدار بڑھانے والا، یہ اللہ ہی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ عام طور پر اس کی مثال جو ہے وہ انڈے اور مرغی کے ساتھ دی جاتی ہے کہ اللہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، کہ مردہ انڈا ہے اس میں سے زندہ چوزا پیدا ہو جاتا ہے، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے کہ وہی چوزا جب بڑا ہوتا ہے مرغی بن جاتا ہے تو اس مرغی سے پھر انڈا نکلتا ہے، تو یہ مردہ سے زندہ سے مردہ نکل آیا۔ تو یہ عام طور پر ایک مثال دی جاتی ہے، لیکن صرف معاملہ ایک مثال کی حد تک نہیں ہے، صرف مرغی اور انڈا ہی نہیں ہے، بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جن کے انداز جو ہے یہ انڈے کے ساتھ ان کے آگے جو ہے وہ اولاد پیدا ہونے والی ہے، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر صرف جانور ہی نہیں، اناج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیج جو ہے وہ بے جان چیز ہے، اور اس میں سے پودا نکلتا ہے جو کہ جاندار ہے، اسی پودے کے اوپر پھر بیج دوبارہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بیج جب پودے سے جدا کیا جاتا ہے وہ پھر بے جان ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ اس سے جب جان دے جو ہے وہ نیا پودا نکلتا ہے وہ پھر جاندار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت اس طرح کے چکر چلاتے ہیں۔ کئی حاملہ خواتین وضع حمل ہوتا ہے تو مردہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو زندہ سے اللہ مردے کو نکال رہے ہیں۔ کئی دفعہ جو ہے جو ہمارے لوگ فوت ہوتے ہیں، کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو دفنائے نہیں جاتے، لیکن اکثریت جو ہے ان کو دفنایا جاتا ہے، اور جن کو دفنایا نہیں بھی جاتا تو ان کا بھی انجام بہرحال کبھی نہ کبھی مٹی کے اندر ملنا ہی ہوتا ہے۔ جو جلا دیتے ہیں ان کی راکھ بھی مٹی میں ملتی ہے، تو بہرحال مٹی کے اندر جو ہے وہ چیزیں دفن ہوتی جاتی ہیں، اور قیامت کے روز اللہ رب العزت اس مردہ مٹی سے زندوں کو نکالے گا، سارے لوگ جو ہے وہ زندہ ہو کے وہ سارے باہر آئیں گے۔ ابھی جو ہے وہ مٹی کے اندر جا رہے ہیں مردہ بن کر، اور پھر مردہ سے زندہ جو ہے وہ باہر آئیں گے۔ تو یہ سارے اختیارات جو ہیں یہ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور یا اللہ تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ بغیر حساب کے کا جو لفظ ہے یہ محاورتاً ہے کہ بہت زیادہ تو رزق دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو اتنا رزق دیتا ہے کہ یا اللہ جس کا تجھ سے حساب کوئی نہیں ہو سکتا، یا تیرے پاس اس کا حساب کوئی نہیں ہوتا۔ نہیں، اللہ کے پاس ایک ایک ذرے کا ہر حساب موجود ہے۔ تو یہ جو بغیر حساب کے ہے، یا تو یوں کہیں کہ یہ محاورتاً ہے، اور یا یوں کہیں کہ جس کو مل رہا ہے نا
تو کئی دفعہ اس کے حساب سے وہ باہر ہو جاتا ہے، جس کو مل رہا ہے وہ حساب نہیں کر پاتا، لیکن اللہ رب العزت کا ہر معاملہ وہ ایک حساب کے ساتھ ہے۔ اللہ کی تھا تو ایک حساب ہے، لیکن انسانیت کے لیے کئی دفعہ معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انسانی حسابوں سے معاملہ آگے نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا بچہ جب فوت ہو جاتا ہے نا تو کئی لوگ ایک جملہ بولتے ہیں کہ جی آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں ہے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر کام کی ترتیب ہے، اللہ کا کوئی کام بے ترتیب نہیں ہے۔ معاملہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس ترتیب کا نہیں پتہ، ترتیب آنے کی بھی ہے، ترتیب جانے کی بھی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ کس ترتیب جانے کی اللہ نے کون سی رکھی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح یہ بغیر حساب کے، یہ اللہ کی نسبت سے نہیں ہے، یہ ہماری نسبتوں سے ہے کہ ہمارے سے اس کا حساب نہ ہو سکے، لیکن اللہ کا کام تو حساب کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے حساب میں موجود ہے، ایک ایک ذرے کا حساب اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ایک محاورہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اللہ عطا کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں ان کو مفسرین دعائیہ آیات قرار دیتے ہیں کہ ان کے اندر دعا ہے۔ ابتدائی جو لفظ ہے کل کا تو وہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کے اندر دعا ہے، لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ جتنے الفاظ ہیں سارے الفاظ صرف اللہ رب العزت کی تعریف والے ہیں۔ کوئی دعا تو بیچ میں، دعا میں تو ہوتا ہے نا کچھ مانگا جائے، مانگا تو پوری دعائتوں میں ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر تو صرف اللہ کی تعریف ہی کی ہے، لیکن در حقیقت ایسا ہے کہ اس کے ضمن کے اندر جو ہے وہ دعا آ جاتی ہے کہ یا اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے، حکمرانی دیتا ہے، اعزاز دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اعزاز چھین لیتا ہے، حکمرانیاں چھین لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ تو گویا کہ ہر ایک کی بے شک وہ ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، اپنے گھر کے اوپر حکومت یا خود اپنی ذات کے اوپر حکومت، تو ہر ایک کی ایک نہ کوئی حکومت ہوتی ہے۔ تو یا اللہ ہمارے پاس جو حکومت ہے یا اللہ وہ اچھی رہے، تیری عطا کرتا ہے، یا اللہ اس کو اچھے انداز سے ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرما۔ تو جس سے چاہتے ہے یا اللہ حکومتیں چھین لیتا ہے، اعزاز چھین لیتا ہے، یا اللہ ہمیں ان سے نہ کر کے جن سے اعزاز چھین جائے۔ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یا اللہ ہمیں عزت والوں میں سے بنا۔ تو جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یا اللہ ہم کو کبھی ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ خیر یا اللہ تیرے ہاتھ میں، ہم تجھ سے خیر کے طالب ہیں۔ تو یہ ساری ضمن کے اندر دعائیں موجود ہیں۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے لیے اچھا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، دن اور رات کی ان ساری گھڑیوں میں ہمارے لیے بہتری اور مفید ہی ان کو بنانا، دن رات کو ہمارے لیے کبھی بھی نقصان دہ نہ بنانا۔ یا اللہ تو زندے کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یا اللہ ہماری زندگیاں بھی بہتر ہو جائیں، ہماری موت بھی بہتری کے اوپر ہی آئے۔ یا اللہ تو بغیر حساب کے رزق دینے والا ہے، ہمیں بھی جو ہے معاشی مصیبتوں میں یا اللہ مبتلا نہ کرنا، ہمیں بھی جو ہے یا اللہ اچھا رزق عطا فرمانا۔ تو یہ ساری ضمن کے اندر دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور دوسرا انداز یہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ تو یہ جو دو آیتیں ہیں نا، ان کے اندر ساری اللہ کی تعریفیں ہوئی ہیں نا، اور یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہی ہیں، اور یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو گویا کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ اللہ سے دعا کا ایک ذریعہ ہیں، ایک وسیلہ ہیں۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دو آیتیں پڑھے بندہ اور اس کے بعد اپنی دعا، اپنی حاجت جو ہے وہ پیش کرے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑی جلدی جو ہے وہ قبولیت ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے نام ہیں اور اللہ کے ناموں کے وسیلے سے بندہ مانگ رہا ہے، اور اس کی خود اللہ نے تلقین کی ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ